السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد. معزز سامعین کرام، مجالس رمضان میں سے آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ تعالی ہم فضائل ماہ رمضان المبارک پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ کی اس امت پر بڑی مہربانی ہے کہ اس نے اسے نیکیوں کے چند مواسم عطا کیے ہیں، جن مواسم میں یہ امت اپنے لیے توشہ آخرت جمع کر سکتی ہے. چونکہ ماہ رمضان بھی انہی مواسم میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فضیلتوں اور اچھائیوں سے امتیاز بخشا ہے. اس عظیم مہینہ کی فضیلت جن چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے اسی مہینے کو اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے اسی مہینے کو اختیار کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نزول قرآن کے لیے اختیار کرے یہ اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت پر دلالت ہے. دوسرا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے فرض روزوں کے لیے بھی اسی مہینے کو اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر کسی ایک مہینے کے روزے فرض کرنے تھے، لیکن اللہ نے دیگر مہینوں کی بنسبت اسی مہینے کو اس فرض روزہ کے لیے اختیار کیا ہے. نزول قرآن کے لیے بھی اسی کو اختیار کیا اور فرض روزوں کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہے اس مہینے کا. تو اس آیت سے یہ دونوں نقطے ثابت ہیں. تیسرا نقطہ جس سے اس مہینے کی عظمت معلوم ہوتی ہے، فضیلت معلوم ہوتی ہے، وہ ہے اس مہینے میں اس کے داخل ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. یعنی تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور چوتھا نقطہ ہے اس ماہ میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. اور پانچواں نقطہ یہ ہے کہ اس ماہ میں سرکش شیطان بند کیے جاتے ہیں. اور یہ تینوں چیزیں یعنی تیسرا، چوتھا اور پانچواں نقطہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہاں آسمان سے جنت مراد ہے. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین ہتھکڑیوں میں جکڑے جاتے ہیں. ایک روایت میں ہے سفدت، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ جکڑے جاتے ہیں. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا، امام قرطبی نے اس حدیث کو ظاہر پر محمول کرنے کو ترجیح دی ہے، اور انہوں نے فرمایا یعنی امام قرطبی نے کہ اگر یہ کہا جائے ہم تو دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی بہت ساری نافرمانیاں اور شر انگیزیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں، چونکہ اگر شیطان بند ہوتے ہیں تو یہ چیزیں واقع ہی نہ ہوتی. لہذا اگر شیطان بند ہے تو یہ چیزیں کیسے واقع ہوتی ہیں؟ تو امام قرطبی فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ شیاطین ان روزہ داروں سے بند کیے جاتے ہیں جو اپنے روزہ کے شروط اور آداب کی رعایت کر کے اپنے روزوں کی حفاظت کرتے ہیں. یا یہ کہ سارے شیاطین بند نہیں کیے جاتے بلکہ سرکش شیاطین ہی جکڑے جاتے ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے. وَصُفِدَتْ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينَ، کہ یہ جو سرکش شیطان ہیں وہ بند کیے جاتے ہیں. یا یہ مراد ہے کہ اس ماہ کے اندر معصیت میں کمی واقع ہوگی، چونکہ یہ چیز مشاہدہ سے بھی ثابت ہے کہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر شر انگیزیوں اور نافرمانیوں میں کمی ہوتی ہے. کیونکہ شیاطین کو بند کرنے سے یہ لازم نہیں آتا
کہ کوئی نافرمانی واقع نہ ہو، کیونکہ شیاطین کے علاوہ بھی نافرمانیوں کے کئی اسباب ہیں، جیسے خواہشات نفس، بری عادات اور انسان نما شیاطین۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ شیطان کو ہتکڑیوں میں جکڑنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب بندہ کے لیے عذر باقی نہیں ہے، جیسے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ سے شیاطین کو بند کیا گیا ہے، لہذا اب آپ کو کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ فتح الباری جلد 4 صفحہ نمبر 114 پر ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ کی اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو بہکایا کرتا تھا عام دنوں میں، لیکن آج وہ جکڑا ہوا ہے، آج انسان اور اس کے نفس کا معاملہ ہے، لہذا جتنا انسان سے ہو سکے وہ اپنے نفس کو لگام لگائے اور گناہوں سے بچے۔ چھٹا نقطہ جس سے اس مہینے کی عظمت معلوم ہوتی ہے وہ ہے کہ اس مہینے کا صیام اور قیام یعنی روزہ اور راتوں کی نماز گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو یہاں پر ایمانا اور احتسابا کا معنی یہ ہے کہ اسے اس بات پر ایمان ہو کہ اس عبادت کا اللہ نے حکم دیا ہے اور پھر وہ اللہ سے ہی اس کے اجر کی امید بھی وابستہ رکھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ایمان سے مراد یہ ہے کہ روزہ کی فرضیت کے حق ہونے کا عقیدہ رکھے، اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ثواب طلب کرے۔ امام خطابی نے فرمایا احتساباً کا مطلب ہے عزیمتاً، یعنی اس کا ثواب حاصل کرنے کی رغبت اور دلچسپی سے روزہ رکھے اور اسے بھاری بوجھ تصور نہ کرے، اور نہ ہی اس کے دنوں کی تعداد سے تنگ آ کر انہیں زیادہ تصور کرنے لگے، یعنی انسان کو تنگ نہیں آنا چاہے اور نہ روزوں کو بوجھ سمجھنا چاہے۔ یہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے سارے اقوال فتح الباری میں ذکر کیے ہیں۔ لہذا رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے دنوں کا روزہ اور راتوں کا قیام گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، بلکہ اس کے ایک ہی شب یعنی شب قدر کا قیام گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب سے کیا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی۔ یقیناً جس شخص کو یہ فضیلت چھوٹ گئی اس کے خسارہ زد ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر مبارک پر تشریف لاتے ہوئے 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ جب ان سے بعد میں پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا نہیں کرتے تھے، آج آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا جبریل میرے پاس آیا، اس نے 3 دعائیں مانگی تو میں نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ ان میں سے ایک دعا ہے ارغم اللہ انف عبد دخل رمضان فلم یغفر له، اللہ اس شخص کو رسوا کرے، اس کی ناک زمین میں رگڑائے جس شخص کے لیے رمضان کا مہینہ آیا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو پائی، کیونکہ اس نے مغفرت کے لیے کوشش ہی نہیں کی، اللہ سے مغفرت مانگی ہی نہیں، وہ اعمال ہی انجام نہیں دیے جن سے مغفرت اس کی ہوتی۔ یعنی انسان کی ناک چونکہ انسان کے اندر عزت کی علامت ہے، ذلت اور رسوائی اور خسارہ کے باعث اگر انسان کی ناک مٹی میں مل جائے، کیونکہ یہ مہینہ اس نے پایا اور پھر وہ اس سے بغیر اس کے کوچ کر گیا کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس بندے کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ 7واں نقطہ جس سے اس مہینے کی اہمیت اور اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے وہ ہے کہ یہ 1 سال تک کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، 1 سال تک کے گناہوں کی، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرۃ لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، یعنی 5 نمازیں، ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان سرزد ہوئے ہوں گے، بشرطے کہ جب انسان
कबाइर से बाज रहा हो, बशर्ते कि जब इंसान कबाइर गुनाहों से बचा हो। तो ये इस महीने की बहुत बड़ी फजीलत है कि अगर इंसान इस साल रमजान में रोजा रहा तो अगले साल तक के जो छोटे छोटे गुनाह हैं, कबाइर के अलावा जो सगाइर हैं, अल्लाह उन्हें माफ फरमाएगा। 8वां नुक्ता जो इस महीने की अजमत और फजीलत पर दलालत करता है वो है इस महीने में दुआ कबूल होने के ज्यादा इम्कानात हैं। इस महीने में दुआ कबूल होने के ज्यादा इम्कानात पाए जाते हैं, क्योंकि माह रमजान को वो फजीलत हासिल है जो इसके अलावा किसी और महीने को हासिल नहीं है। ये रोजों का महीना है और रोजा सबसे ज्यादा पुरखुलूस इबादत है और इखलास की अल्लाह के सामने कुछ अलग ही कद्र मंजिलत है। यही वजह है कि रोजादार की दुआ मुस्तजाब है। जैसा कि अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासु दावातिन मुस्तजाबात, 3 दुआएं कबूल होती हैं। पहली दुआ जो जिक्र की, दावतुस साइम, रोजेदार की दुआ, दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ, व दावतुल मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ। और आप देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ने जहां पर दुआ मांगने और दुआ की कबूलियत की जिक्र आयत बयान की है, वो किस तरतीब से अल्लाह ने जिक्र की है। दुआ की आयत जो कुरान मजीद में आयत नंबर 186 है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। ये आयत कुरान मजीद में कहां पर है? अगर हम इस आयत को देखेंगे सूरह बकरा में से आयत नंबर 186, तो ये आयत सूरह बकरा में आयत नंबर 186, इससे पहले की जितनी आयतें हैं 182 से लेकर या 183 से लेकर वो रमजान की आयतें हैं। आयत नंबर 183 है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। 184 है अय्याम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न। 185 है शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। यानी ये सारी आयतें रमजान के बारे में हैं। और 186 आयत है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फ़लियस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, कि जब आपको मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें तो फरमा दीजिए कि मैं करीब हूं, मैं दुआ करने वालों की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझसे मांगते हैं। तो ये आयत रोजों के आयत के दरमियान है और रोजों के आयत के दरमियान इस आयत का होना, यानी इसके बाद फिर से रोजों का तज़किरा है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफ़सु इला निसाइकुम, फिर रोजों के अहकाम अल्लाह ने बयान किए हैं। तो दुआ की आयत रोजों के अहकाम और रोजों की फजीलत और रोजों की फर्जियत वाली आयत के बीच में लाना शायद इस बात की तरफ इशारा है कि रमजान में दुआ मांगने की एक अलग ही नौयत और कैफियत है और माह रमजान में दुआ की कबूलियत होती है। इमाम इब्न आशूर रहिमहुल्लाह ने अपनी तफसीर अत-तहरीर व तनवीर में फरमाया है, इस आयत में इस बात की तरफ इशारा है कि रोजादार मुस्तजाब दुआ है और रमजान की दुआएं कबूल होने की उम्मीद है और रमजान के हर दिन के आखिर पर दुआ मांगनी चाहिए। एक और फजीलत जिससे रमजान की अहमियत जाहिर होती है इस महीने की, वो है रमजान में उम्रह करना सवाब के एतबार से हज के बराबर है। उम्मे माकल से रिवायत है, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्रतुन फी रमजान ताजिलु हज्जतन, रमजान का एक उम्रा हज के बराबर है। और सहीहैन में इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की एक औरत से कहा, फरमाया मा मनाअकी अन तहुज्जी माई, तुम्हें मेरे साथ हज करने से किस चीज ने रोका, आपने मेरे साथ हज क्यों नहीं किया? तो उसने अर्ज की हमारे पास सिर्फ 2 सवारियां थी, एक पर मेरे बेटे और उसके बाप ने हज का सफर किया और दूसरी हमारे घर में छोड़ दी ताकि हम उस पर पानी वगैरह लाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया फ़इज़ा जाअ रमज़ानु फ़अतमिरी, जब रमजान आए तो रमजान में उम्रह करना, फ़इन्न उम्रतन फ़ीही तादिलु हज्जतन, यकीनन रमजान में उम्रह करना हज के बराबर है। तो रिवायात में कहीं पर आया है तादिलु हज्जतन मई, मेरे साथ हज करने के बराबर उम्रह में रमजान का सवाब है। तो इससे पता चलता है, ये 9 नुक्ते मैंने जिक्र किए हैं क्योंकि रमजान भी 9वां ही महीना है इस्लामी कैलेंडर में, लिहाजा इसकी फजीलत में मैंने 9 नुक्ते जिक्र किए हैं जिनसे पता चलता है कि इस महीने की फजीलत कितनी है।
یہ 9 ہی نقطے نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی فضیلت پر دلالت کرنے والے اور بھی دلائل اور بھی نقطے ہیں، لیکن میں نے مناسب سمجھا چونکہ رمضان 9واں مہینہ ہے، لہذا میں نے 9 نقطے بیان کرنے پر اکتفا کرنا مناسب سمجھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس وقت اس مہینے میں ہیں، اللہ ہمیں اس مہینے کی عظمتوں، برکتوں، فضیلتوں ان سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کی توفیق سے نوازے، ہماری دعائیں قبول فرمائیں۔ معزز سامعین، آج کی اس مجلس میں اتنا انشاءاللہ کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔